نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوٹ رادھا کشن کا یہ اجتماع افرادی اعتبار سے بھی، جذبے اور ولولے کے اعتبار سے بھی، پیار محبت اور شیفتگی کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کا یہ کارواں اپنی منزل مقصود تک اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے پہنچ کے چھوڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ دنیا مالک کائنات نے بنائی ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگا رنگ قسم کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کسی کی طلب مال کی طلب ہے، کسی کی طلب عہدے کی طلب ہے، کسی کی طلب حسینہ کی رفاقت کی طلب ہے، کسی کی طلب چودراہٹ کی طلب ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کامیاب اور کامران وہ شخص ہے جس کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب ہے، جس کی طلب پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر کو پینے کی طلب ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دنیا 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 برس بعد، 60 برس بعد اس دنیا سے ہمیں جانا ہوگا، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد نہ ہمارا سرمایہ ہمارے کسی کام آئے گا، نہ ہماری ناموری ہمارے کسی کام آئے گی، نہ ہمارے عہدے مناصب ہمارے کسی کام آئیں گے، نہ ہمارے دھڑے بندیاں اور جماعتیں ہمارے کسی کام آئیں گی۔ سفر آخرت میں ہمارے کام کیا چیز آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہمارے کام آئے گی، اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع ہمارے کام آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس دنیا نے بڑے ادوار کو دیکھا ہے، بڑے مد و جدر کو دیکھا ہے، بڑے اتار و چڑھاؤ کو دیکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم سے لے کر جناب موسیٰ کلیم تک، اور جناب موسیٰ کلیم سے لے کر سیدنا داؤد تک، اور جناب داؤد سے لے کر سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ تک، ہر دور کے اندر انبیاء علیہ السلام دعوت حق کے نقیب بن کے سامنے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی کبریائی کے ڈنکوں کو بجاتے ہوئے آئے۔ حضرات گرامی قدر، ان کے معاندین نے، ان کے مخالفین نے، جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دشمن تھے، انہوں نے ظلم کے ذریعے، ستم کے ذریعے، جبر کے ذریعے، استبداد کے ذریعے، دہشت کے ذریعے، مظالم کے ذریعے انبیاء علیہ السلام اور ان کے رفقا کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی قدر، جو حق پرست تھے، جو دین پسند تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے حالات کے بدلتے ہوئے دھارے کو نہیں دیکھا، ظلم ستم اور بربریت والے لمحات کو نہیں دیکھا، اذیتوں کو اور مشقتوں کو برداشت کرنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے پرچم کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام دعوت حق کے نقبا اور دعوت حق کے مبلغین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس شرف عظیم سے بہرور فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہوا
کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کلام کیا، جبکہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسان جو غیر نبی ہیں انہوں نے کلام کیا، انسانوں کے ساتھ کلام کیا، اپنے جیسے چہرے مورے والوں کے ساتھ کلام کیا حضرات گرامی قدر، لیکن انبیاء کو یہ شرف حاصل ہوا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ کوئی بشر اللہ کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ نبی اللہ کے ساتھ کلام کرتا ہے یا پردے کی اوٹ سے کلام کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی وحی کا نزول کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو اپنی وحی دے کر اپنے نبی کے پاس بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنے والے حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف عہد کے اندر، مختلف اوقات کے اندر، علاقوں کے اندر، مختلف پہروں کے اندر، مختلف ادوار کے اندر انبیاء کو بھیجتے رہے جو اپنے اپنے علاقوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے، لوگوں کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنبھالتے رہے، انسانیت کو ان کی منزل کا پتہ بتلاتے رہے، اندھیروں کے راستوں سے نکل کر روشنی کی سمت پر چلنے کا پیغام سناتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب کائنات کو جس کے اندر علاقوں کی تقسیم نہیں ہوگی، ادوار کی تقسیم نہیں ہوگی، وقت کا فرق نہیں ہوگا، ایک امام پہ جمع کر دیا جائے، ایک مقتدا پہ جمع کر دیا جائے، ایک پیشوا پہ جمع کر دیا جائے، ایک ہادی پہ جمع کر دیا جائے، ایک رہنما پہ جمع کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج امامت و نبوت و رسالت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سجا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو قریشیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو فقط پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کائنات بنا دیا، سید ولد آدم بنا دیا، اشرف الانبیاء والمرسلین بنا دیا، تو ساتھ ہی سمر کا بھی اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کائنات کے لوگوں سن لو، یہ آج اللہ کا رسول ایسا آیا ہے کہ جس سے پہلے آنے والے رسول اللہ کے بعد نئے رسولوں کے آنے کے امکانات موجود تھے، لیکن آج وہ آیا ہے جس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی صاحب الہام نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی ناطق وحی نہیں آئے گا۔ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس کے پر لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔
حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہادی برحق بنا دیا، جب نبی آخر الزماں بنا دیا، جب خاتم النبیین بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجمع کمالات بھی بنا دیا، مجمع صفات بھی بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمر کا بھی اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب خلق عظیم بنا دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنا دیا، ہر اعتبار سے اکمل بنا دیا، ہر اعتبار سے احسن بنا دیا، ہر اعتبار سے اشرف بنا دیا۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آقا آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، شاعر کے الفاظ کیا ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اللہ کو کہہ رہے تھے اللہ مجھے ایسے بنا، اللہ مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذہانت و فطانت کے اعتبار سے، اور آپ کو علم و آگہی کے اعتبار سے، اور آپ کو حکمت و بصیرت کے اعتبار سے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ میں کوٹ رادھا کشن کی طرف آتے ہوئے اپنے بیٹے اور اپنے پیارے بیٹے کو یہ بات سمجھا رہا تھا، اور پیارے بیٹے کے ساتھ اس بات کو شیئر کر رہا تھا کہ جس طرح جانوروں کی عقل اور جانوروں کی بصیرت عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل انسانی عقل مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اس پہ مستداد یہ کہ اس پہ اضافہ یہ کہ آقا نے علم کو حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، ہمارے اساتذہ نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، ان کے اساتذہ نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، مدارس سے حاصل کیا، مکاتب سے حاصل کیا، کالج سے حاصل کیا، یونیورسٹی سے حاصل کیا، درسگاہوں سے حاصل کیا، دانشگاہوں سے حاصل کیا، اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا۔ لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ آقا آج سے پہلے لکھتے بھی نہیں تھے، آج سے پہلے کسی سے پڑھتے بھی نہیں تھے، آج آپ نے علم کو حاصل کیا، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر سے حاصل کیا، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم غلطی سے پاک ہے، اسی طرح پیغمبر زماں کا علم بھی غلطی سے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، قائد ملت علامہ ابتسام لائی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کے اوپر اپنی وحی کا نزول فرما دیا اور آپ کو کائنات کے لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا دیا، تو آپ کی زبان کے اوپر ایسی حکمت کو جاری فرما دیا، آپ کی زبان رسالت مآب پر ایسی دانش کو جاری فرما دیا کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ نے پوری کائنات کی اقتدا کے عظیم فریضے کو انجام دے دیا۔ حضرات گرامی قدر، روح زمین کا کون سا دانشور ایسا ہے، روح زمین کا کون سا حکیم ایسا ہے، روح زمین کا کون سا فلسفی ایسا ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسانیت کی رہنمائی کی ہو؟ وہ تنہا امام کائنات کی ذات ہے جس نے جلوت کا پتہ بھی بتلا دیا، خلوت کا پتہ بھی بتلا دیا، حتیٰ کہ بیوی کے قریب آنے کے آداب کو بھی بتلا دیا، بیت الخلا میں داخلے کے انداز کو بھی سمجھا دیا۔
جانور کو ذبح کرنے کی ادا کو بھی بتلا دیا، حضرات گرامی قدر نکاح کے مسائل کو بھی بیان فرما دیا، طلاق کے اسلوب کو بھی واضح فرما دیا، عید کی نماز کو بھی پڑھانا سکھلا دیا، جمعے کو بھی ادا کرنا بتلا دیا، کپڑوں کی طہارت کا بھی پتہ بتلا دیا، نکاحوں کو جھکنے کا بھی سبق سکھلا دیا، معیشت اور کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، ریاست کی باغوں کو سنبھالنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، تلوار کو چلانے کا انداز بھی بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر یقیناً وہ کائنات کے امام کی ذات ہے، یقیناً وہ کائنات کے مقتدا کی ذات ہے، یقیناً وہ کائنات کے سید و سردار کی بات ہے، یقیناً وہ بدر الدجا کی بات ہے، یقیناً وہ شمس الضحیٰ کی بات ہے، یقیناً وہ خیر الورا کی بات ہے، یقیناً وہ ضحیٰ کے چہرے والے کی بات ہے، یقیناً وہ لیل کی زلفوں والے کی بات ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، عقل انسانی ذہانت و فطانت اپنے پورے عروج کے اوپر بھی پہنچ جائے تو مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مصطفیٰ کی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عروج مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر بلا لیا، اور انسانیت کے عروج کی علامت کیا ہے؟ میرے عروج کیا ہے؟ میرے نبی کا عروج 7ویں آسمان کی سیر ہے، اور میرا عروج نبی کے جوتے اور نبی کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ میری سب سے بڑی عروج کی انتہا یہ ہے جہاں میرے نبی نے قدم رکھا، میں اس کے قدم کے پیچھے اپنے قدم رکھ کے کائنات میں سب سے بلند مقام پہ جا سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، پیارے بھائیو ہاتھ اٹھائیں کہنے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، فقیر صحابہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا نے جس انداز میں زندگی کو بتایا اور جس انداز کے اندر زندگی کو گزارا، اللہ نے آپ کو حجت بنا دیا، اللہ نے آپ کو دلیل بنا دیا، اللہ نے آپ کی بات کو آئین بنا دیا، آپ کی بات کو قانون بنا دیا، آپ کی بات کو شریعت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر ادیب کے قلم سے ادب نکلتا ہے، اور حدیب کی زبان سے ہدایت نکلتی ہے، اور نثر نگار کی اداؤں میں سے نثر نکلتی ہے، شاعر کی زبان سے شاعری نکلتی ہے، حکیم کی زبان سے حکمت نکلتی ہے، طبیب کی زبان سے طب نکلتی ہے، فوجی کی زبان سے فنون عسکریت نکلتی ہے۔ لیکن آقا وہ ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ آئین ہے، ہر لفظ قانون ہے، ہر لفظ شریعت ہے، ہر لفظ دستور حیات ہے، ہر لفظ منشور العمل ہے۔ اور حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے محدث کی بات کو مانا اس نے محدث کی بات کو مانا، جس نے مجدد کی بات کو مانا اس نے مجدد کی بات کو مانا، جس نے خطیب کی بات کو مانا اس نے خطیب کی بات کو مانا، جس نے ادیب کی بات کو مانا اس نے ادیب کی بات کو مانا۔ لیکن کائنات میں وہ واحد ہستی مصطفیٰ کی ہستی ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی بات کو مانا اس نے گویا رب کائنات کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر بات کیا ہے؟ بات کی حقیقت یہ ہے کہ ذات رسول ذات الہ سے جدا ہے۔ اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ عبداللہ ہیں، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے بات کی بات کا، حضور اقدس کی بات وہی ہے جو پروردگار عالم کی بات ہے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ ہر شخص ٹھوکر کھاتا ہے مرضی کے ساتھ بول کے، لیکن آقا کے صاحب ہوتا نہیں، اس لیے کہ وہ کہ مالک کائنات ہی وہی سے بولتا ہے۔ حضرات گرامی قدر تو میں آج یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں اور اپنی گفتگو کو منطقی انجام کی طرف بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا سردار دیا، اتنا بڑا سید دیا، اتنا بڑا مرشد دیا، اتنا بڑا مخدوم دیا، اتنا بڑا امام دیا، اتنا بڑا ہادی دیا، اتنا بڑا نبی برحق دیا، اتنا بڑا پیغمبر آخر الزمان دیا۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہم انفرادی زندگی کے اندر بھی اس کی بات کے نفاذ کی کوشش کریں، اپنے وجود پر، اپنے چہرے پر، اپنے لباس پر اس کے حکم کو لاگو کرنے کی جستجو کریں، اپنے بیٹوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیوی پر، اپنی بہنوں کے پر اس کی شریعت کے نفاذ کی بات کریں۔ اور حضرات گرامی قدر اگر اللہ تبارک و تعالی
ایمان کی حدت و حرارت دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فہم و شعور و بصیرت دے تو سماج کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی پیغمبر زمان کے آئین اور قانون کو نافذ کرنے کی جستجو کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے اور قرآن و سنہ موومنٹ کا ایک ترجمان ہونے کے ناطے آج میں ببانگ دہل آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلم لیگ کا کارکن میاں صاحب کے ویژن کی بات کرتا ہے، تحریک انصاف کا کارکن خان صاحب کے ویژن کی بات کرتا ہے، پیپل پارٹی کا کارکن بھٹو ازم کی بات کرتا ہے، لیکن ہم گناہگار کالی کملی والے کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حکام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، پروفیسر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات کے بدلتے ہوئے دھاروں کو نہیں دیکھتے، جاگیردارانہ نظام کی مضبوطی کو نہیں دیکھتے، سرمایہ کی ریل پیل اور وسائل کی فراوانی کو نہیں دیکھتے، لوگ اپنے ضمیروں کو بدل دیتے ہیں جاگیردار کی جاگیر کو دیکھ کر، سرمایہ دار کے سرمایہ کو دیکھ کر، وقت کے حاکم کی رعونت کو دیکھ کر، لیکن ہماری نگاہ نہ سرمایہ دار کے سرمایہ پہ ہوتی ہے، نہ جاگیردار کی جگیر پہ ہوتی ہے، نہ دھڑوں کی کثرت پہ ہوتی ہے، نہ دھڑوں کی جتھے بندی پہ ہوتی ہے، نظر ہماری ہوتی ہے تو کالی کملی والے کے چہرہ پر نور پہ ہوتی ہے، زبان رسالت مآب سے نکلنے والی احادیث طیبہ پہ ہوتی ہے، اور آپ کے فرامین مبارک پہ ہوتی ہے، اور آپ کی سنن مطہرہ پہ ہوتی ہے، اور آپ کے نظام مسعود کے پر ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم شکست سے ڈرنے والے نہیں، اور ہم فتح کے نشے میں اپنے مشن کو بھول جانے والے نہیں۔ جب تک زندہ رہیں گے، ہاریں تب بھی، جیتے تب بھی، نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور حضرت رسول اللہ کی عظمت کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہم صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب کر دیا تو انشاءاللہ میاں صاحب کے سامنے، خان صاحب کے سامنے، بلاول بھٹو کے سامنے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر عظمت رسول اللہ کے ڈنکے بجا کے دکھاؤں گا اور نظام مصطفیٰ کا ترانہ گا کے سناؤں گا۔ اور اگر اسمبلی کے فلور کے اوپر نہ پہنچے ساتھیوں کی بے وفائی کی وجہ سے تو کوٹ رادھا کشن کی اس مسجد کے اندر اور لارنس روڈ کے مرکز کے اندر اور اخبارات کے صفحات کے اوپر اور ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر اور ریڈیو کے ذریعے عظمت مصطفیٰ کے نعرے لگا کے چھوڑوں گا اور نظام مصطفیٰ کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا۔ حضرات اکرام، کعبے باغ سپاہی، ابتسام لائی، ابتسام لائی، کعبے باغ سپاہی، ابتسام لائی، ابتسام لائی، سب کے دلوں کا حکمران، ابتسام، ابتسام، سب کے دلوں کا حکمران، ابتسام۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح اور نصرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، جب اللہ کی نصرت آ جاتی ہے سارے بڑے بڑے بڑیرے جاگیردار سرمایہ دار جتھے دھڑے سارے کے سارے ہس و خاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر نہ ہو اور انسان ظاہری اعتبار سے اپنی منزل کو حاصل نہ بھی کر سکے تو زبان و قلم کی تڑپ کو کون روک سکتا ہے؟ زبان سے عشق مصطفیٰ کے موتیوں کو بکھیرنے سے کون روک سکتا ہے؟ قلم کے ذریعے حب مصطفیٰ کی داستان کو لکھنے سے کون روک سکتا ہے؟ خطابت اور گرجداری کے ساتھ حضرت علامہ شہید کی جانشینی سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وقت کے فرعونہ کو للکارنے کے منصب جلیلہ سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم ساتھ دو تب بھی، ساتھ نہ دو تب بھی شریعت کی بالادستی کا نعرہ لگتا رہے گا اور حضرت رسول اللہ کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اے تیری
जुर्रत से इनकलाब आएगा। कहे तेरी जुर्रत से इनकलाब कहे तेरी जुर्रत से इनकलाब आएगा। सबके दिलों का हुक्मरान नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। कायदे इनकलाब हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हज़रात गिरामी कदर, अगली बात जो है इख्तितामी बात, जो असल में इसका उन्वान था, इस जलसे का उन्वान था, इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान था, उसके हवाले से भी बतला देना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, रब्बे कदीर ने हमें इमाम का पता दिया, रब्बे कदीर ने हमें नबी आखिरुज़्ज़मा का पता दिया, रब्बे कदीर ने हमें हमारे रसूल का पता दिया, जो हमारे दीन का भी इमाम है और दुनिया का भी इमाम। बाकी सियासतदानों से हमारा नुक्ता नज़र फर्क ये है कि दुनियादार सियासतदान अपने कोलो अमल के जरिए हजूर अलैहिस्सलाम को रूहानियत का इमाम तो मानते हैं, लेकिन आलम मादियत और आलम सियासियात का इमाम नहीं मानते। लेकिन हमारा विजन क्या है? हमारा विजन वो है जो माइकल हार्ट ने गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी बयान कर दिया। He was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life. वो कायनात का वाहिद बड़ा है जो दुनिया रूहानियत का भी इमाम है और दुनिया सियासत का भी इमाम, जो मस्जिद का भी इमाम है और रियासत का भी इमाम, जो मकतब का भी इमाम है और जो है आलमे हुक्मरानी का भी इमाम, जो फर्द का भी इमाम है और इज्तिमा का भी इमाम, जो इनफरादियत का भी इमाम है और इज्तिमाइयत का भी इमाम। परवरदिगार आलम ने हमें हमारे रहनुमा का पता दिया। लोग छोटे छोटे मफादात के लिए और छोटे छोटे दबाव की वजह से अपने लीडर, अपने कायद, अपने नबी, अपने हादी के निज़ाम को छोड़कर दुनिया वालों के निज़ाम के पीछे भाग पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से ना अल्लामा शहीद की गर्दन किसी गैर के आस्ताने पे झुकी है, ना उनके बेटों की गर्दन गैरुल्लाह के आस्तानों पे झुकेगी। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है सजदा अगर करेंगे परवरदिगारे आलम को करेंगे, और जब तक जिंदा हैं बात अगर करेंगे निज़ाम मुस्तफा को करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा लामा तेरा नाम बनेगा। जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। हज़रात गिरामी कदर, चलते चलते आपको एक छोटी सी बात मजीद बतला देना चाहता हूँ। कई मरतबा लोग मुझे मशवरा देते हैं, हाफिज साहब अगर आपने असेंबली में जाना है इमरान खान के साथ मिल जाए, उसका दड़ा बड़ा है। कोई मुझे मशवरा देता है आप मियाँ साहब के साथ मिल जाए, उनका भी दड़ा बड़ा है। हज़रात गिरामी कदर, लोगों की बातें सुनकर जब मैं रात के अंधेरे के अंदर तजिया करता हूँ, मुझे उनकी बातों में वजन नजर आता है। धड़ा इस वक्त हम का भी बड़ा है और मियाँ साहब का भी बड़ा है, लेकिन मेरा दिल जो है मेरी इस बात को मानने के परमादा तैयार नहीं होता कि मुस्तफ़ा की नौकरी को छोड़ दिया जाए और काली कमली वाले के निज़ाम की चाकरी को छोड़ दिया जाए और काली कमली वाले के अता करदा निज़ाम की अमलदारी को छोड़ दिया जाए। हज़रात गिरामी कदर, इसलिए कि कोई मुशीर है, कोई वजीर है, कोई साहिब सरवत है, कोई साहिब इक़्तिदार है। हज़रात गिरामी कदर, और मैं कौन हूँ? ना शायर हूँ मैं, ना अदीब हूँ, ना मुशीर हूँ, ना वजीर हूँ, निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ और रब के दर का फ़कीर हूँ। हज़रात गिरामी कदर, ये ज़िंदगी गुजर जाएगी और हज़रात गिरामी कदर इस ज़िंदगी के अंदर किल्लत व कसरत या अफरादी कुव्वत या वसाइल की कमी की वजह से नताइज उलट सकते हैं, लेकिन आखिरत के दिन अंतहुल वफ़ाई वल हक, अल्लाह की वफादारियाँ और अल्लाह की करम फरमाइयाँ और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और उसके नादिल करदा अनवार व तजल्लियात और उसकी अता करदा जन्नतें इंशाअल्लाह हम हासिल करके छोड़ेंगे और अल्लाह की बारगाह में इस बात को पेश करके छोड़ेंगे। अल्लाह हम तादाद में थोड़े थे, अल्लाह हम कमजोर थे, लेकिन हमने तेरे नबी के निज़ाम को नहीं छोड़ा, हमने निज़ाम मुस्तफ़ा की निकाबत को नहीं छोड़ा, हमने अज़मत रसूलुल्लाह की गुफ्तार को नहीं छोड़ा, हमने हत्म नबूवत की जंकार को नहीं छोड़ा। अल्लाह अंग्रेजी जुबान हमको बोलना आती थी, अल्लाह अरबी जुबान को हम समझते थे, उर्दू पंजाबी जुबान में बात करना हमको आती थी, अल्लाह कलम हमको चलाना आता था, अल्लाह सियासियात के फन को हमने पढ़ा था। अल्लाह अपने जरा सी मुकालमे को बदल कर, जरा से अपने अंदाज को बदल कर अल्लाह हम दुनिया के मफादात को हासिल कर सकते थे, लेकिन अल्लाह हमने अपने अंदाज को नहीं बदला, अपने एतबार को नहीं बदला, अपने मनहज को नहीं बदला, अपनी डायरेक्शन को नहीं बदला, अपनी सिमत को नहीं बदला,
اپنے دستور کو نہیں بدلا، اپنے منشور کو نہیں بدلا۔ اللہ جب بھی بات کی تھی یہی بات کی تھی، ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی زمین کے اوپر حق حکومت اگر کسی کو حاصل ہے خود پروردگار عالم کو حاصل ہے، اور ہم نے اس بات کو نہیں چھوڑا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تیرے نبی کا نظام ہر نظام کے اوپر فوقیت کے لیے آیا ہے، ہر نظام کے اوپر غلبے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہے ہم نے تیرے نبی کے نظام کی بالادستی کی بات کی تھی، تیرے نبی کے نظام کی سربلندی کی بات کی تھی۔ ہم نے کبھی نبی کے نظام کو مغلوب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ اس دعوے کے پر سمجھوتا کیا۔ اللہ ہمیں مقدمات کی دھمکیاں دی گئیں، اللہ ہمارے ابلاغ کے راستوں کو مسدود کیا گیا، اللہ سوشل میڈیا کے پر ہماری تقریروں کو روکا گیا اور ہمارے پیجز کو بلاک کیا گیا، ہماری بندش کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈوں کو اختیار کیا گیا۔ لیکن اللہ تیری محبت کے اندر ڈوب کر والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن و مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی شدید ہوتی ہے، اور پیغمبر زمان کی محبت میں ڈوب کر اللہ ہم نے دنیا کے نظاموں کو ٹھوکر میں اڑا دیا اور تیرے نظام کی سربلندی کے نعرے کو لگا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اور بات وہاں سے کروں گا جہاں پہ بات کو چھوڑا تھا، اللہ نے جہاں پر مقتدا کا پتہ دیا، پیشوا کا پتہ دیا، رہنما کا پتہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بصیرت کو روشن کرنے کے لیے کہ ہم مصطفیٰ تو کبھی نہیں آئیں گے، اب والضحیٰ کے چہرے والا تو کبھی نہیں آئے گا، اب واللیل کی زلفوں والا تو کبھی نہیں آئے گا، اب علم نشرہ کے سینے والا تو کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بصیرت کو روشن کرنے کے لیے ہمیں ایک راستہ دکھلا دیا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ نے جہاں پر مقتدا کا پتہ دیا، جہاں پر رہنما کا پتہ دیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے چلنے والوں کا بھی تعارف کروا دیا۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ تو کائنات میں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے، مدینے والے آقا تو کائنات کی زلفوں کو سنوار کر ملائے اعلیٰ میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر اگر تم ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو، ویسے چلو جیسے صدیق چلا کرتے تھے، ویسے چلو جیسے فاروق چلا کرتے تھے، ویسے چلو جیسے عثمان و علی چلا کرتے تھے۔ اللہ نے لیڈر کی شکل میں ہمیں مصطفیٰ کا پتہ دیا اور پیچھے چلنے والوں کے عظیم الشان گروہ کے حدود کو وعدے کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کی جمعیت کا پتہ دیا۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح میرا قائد اعلیٰ ہے، جس طرح میرا نبی اعلیٰ ہے، نبی کے پیروکار ابو بکر و عمر بھی اعلیٰ ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر، ابو گلی بکر، گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، قائد انقلاب علامہ اعتصام الہی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، ابو بکر و عمر نے، عثمان و علی نے، معاویہ نے، طلحہ نے، زبیر نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، سعید ابن زید نے، سعد ابن ابی وقاص نے، انس ابن مالک نے، ابو ہریرہ نے، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر نے، حضرات گرامی قدر ادھر امی عائشہ نے، ادھر بنات النبی الطاہرات نے، ادھر حضرت خنسا نے، ادھر حضرت افرا نے اپنی زندگی کا چلن لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ خشیت الہی میں ڈوب کے زندگی کو گزارو اور حب مصطفیٰ کے اندر ڈوب کے زندگی کو گزارو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح ہم خیر البشر، سید البشر حضرت رسول اللہ کی عظمت کے گن گاتے ہیں، اس طرح خیر الناس صحابہ کی جماعت کے بھی گن گاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ کئی مرتبہ جو پالیسی ساز ہیں، جو پلاننگ کرنے والے ہیں، ان کا پلڑا یا ان کا جھکاؤ
صحابہ کرام کے دشمنوں کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت کو اچھلتا دیکھ کر اپنی زبانوں کے پر چپ کی مہر کو لگا لیں۔ حضرات گرامی قدر، جو میرے نبی کا وفادار ہے ہم اس کے نوکر ہیں، اس کے غلام ہیں۔ حضرات گرامی قدر، صدیق بھی میرے نبی کا وفادار تھا، فاروق بھی میرے نبی کا وفادار تھا، عثمان و علی بھی میرے نبی کا وفادار تھے، معاویہ بھی میرے نبی کا وفادار تھے۔ اور حضرات گرامی قدر، جو ان کا وفادار ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو ان کے اوپر جو ہے غلط طرح کے الزامات لگا کر اور ان کی تنقیس کر کر اور ان کے مقام کو گرا کر ہمیں اپنا آپ منوانا چاہتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، حب صدیق اکبر میں اور حب فاروق اعظم میں اور حب ذوالنورین میں اور حب علی المرتضیٰ میں اور حب حسنین کریمین میں اور حب معاویہ بن نبی سفیان میں انشاءاللہ سینے کو تان کے نکلیں گے، عظمت صحابہ کے ڈنکوں کو بجا کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی کہتے ہیں مجھے یہ بات بتلائیے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور حب مصطفیٰ کی شمع کو جلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور آقا کے یاروں کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور اس علاقے کے اندر اسلامی انقلاب کی پنیری لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، سینے کے اندر اپنے دل کو مضبوط کر کے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو گرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور حالات کی تیز چلتی ہوئی آندھیوں کے مقابلے کے پر ایمان کی شمع کو جلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انہیں دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 4 اپریل بروز اتوار بعد